آج کا ہمارا جو ٹاپک ہوگا وہ یہ ہے کہ خدا نے پاکیزگی کے لیے بلایا ہے۔ میری آپ کی جو بلاہٹ ہے وہ پاکیزگی میں ہے۔ ہمارا بلانے والا کون ہے؟ پاک ہے۔ اس لیے خدا مجھے اور آپ کو کہتا ہے کہ ہم پاک چال چلن کے ساتھ اس کے سامنے حاضر ہوں۔ اسی طرح ہم سیکھنے والے ہوں گے کہ جب ہمیں بلایا گیا ہے پاکیزگی کی حالت میں تو ہم خدا کے ساتھ پیار کریں، خدا کے ساتھ محبت کریں اور دوسرے جو ہمارے ارد گرد ہیں ان سے بھی اپنی محبت کا کیا کرنے والے ہوں؟ اظہار کرنے والے ہوں۔ اسی طرح ہم سیکھنے والے ہوں گے کہ ہمیں ہمیشہ خداوند میں رہنے کے لیے بلایا گیا ہے۔ کس طرح؟ ہمیشہ خداوند میں رہنے کے لیے بلایا گیا ہے۔ اور تیسرا ہم سیکھیں گے کہ وفاداری اور خدا کے ساتھ محبت یا ارد گرد خاندان کے ساتھ محبت کرتے ہوئے ہمیں کیا دینا پڑتا ہے؟ قربانی دینی پڑتی ہے۔ میں آپ کو خداوند میں ہوتے ہوئے بتانا چاہتا ہوں کہ جب آپ دعا کے لیے ٹائم نکالتے ہیں، دعا کے لیے وقت نکالتے ہیں تو بڑے مسئلے مسائل آ جاتے ہیں۔ یقین مانیے آپ کو پے کرنا پڑتا ہے، آپ کو قربانی دینی پڑتی ہے، سیکریفائز کرنا پڑتا ہے۔ کبھی کبھی ہمارے بڑے کلوز یا قریبی جو ہوتے ہیں وہ ہم سے خفا ہو جاتے ہیں، کوئی نہ کوئی کام پڑ جاتا ہے، سو بڑی جدوجہد کے بعد دعا میں ٹھہرنے کے لیے، خدا کی خدمت کے لیے وقت نکالنا پڑتا ہے۔ سو متی کے انجیل 22واں باب اور اس کی 34ویں آیت سے لے کے 46ویں آیت تک ہم غور سے پڑھیں گے، سنیں گے خدا کے کلام میں سے۔ متی کے انجیل اور اس کا 22واں باب 34ویں آیت سے لے کے 46ویں آیت تک۔ میں نے لاسٹ ٹائم بھی کہا تھا، کہتا رہوں گا کہ بھائی جو پڑھ سکتے ہیں وہ بائبل لے کے آیا کریں، صحیح ہے؟ اور اچھا ہے خدا کا کلام آپ کے ہاتھ میں آنا چاہیے۔ آج کل تو لیٹسٹ دور آ گیا ہے، لوگ موبائل ہی ہاتھ میں رکھ لیتے ہیں، یہ اچھی بات ہے۔ ہاں جی نکال پڑھیے میں ہمارے لیے متی 22واں باب 34ویں آیت سے لے کے 46ویں آیت۔ اور جب فریسیوں نے سنا کہ اسے صدوقیوں کا منہ بند کر دیا تو وہ جمع ہو گئے، اور ان میں سے ایک عالم شرع نے آزمانے کے لیے اس سے پوچھا، آئے استاد توریت میں کون سا حکم بڑا ہے؟ اس نے اس سے کہا کہ خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل سے محبت کر، بڑا اور پہلا حکم یہی ہے، اور دوسرا اس کی مانند یہ ہے کہ اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت کر۔ انہیں دو حکموں پر تمام توریت اور انبیاء کے صحیفوں کا مدار ہے۔ اور جب فریسی جمع ہوئے تو یسوع نے ان سے یہ پوچھا کہ تم مسیح کے حق میں کیا سمجھتے ہو؟ وہ کس کا بیٹا ہے؟ انہوں نے اس سے کہا داؤد کا۔ اس نے ان سے کہا بس داؤد روح کی ہدایت سے کیوں کر اسے خداوند کہتا ہے کہ خداوند نے میرے خداوند سے کہا میری دہنی طرف بیٹھ جب تک میں تیرے دشمنوں کو تیرے پاؤں کے نیچے نہ کر دوں۔ بس جب داؤد اس کو خداوند کہتا ہے تو اس کا بیٹا کیوں کر ٹھہرا؟ اور کوئی اس کے جواب میں ایک حرف نہ کہہ سکا، اور نہ اس دن سے پھر کسی نے اسے سوال کرنے کی جرأت کی۔ کلام خدا کے پڑھے ہوئے سنانے کلام کی برکت ہو۔ بائبل مقدس میں سے جب ہم پڑھتے ہیں تو یہ سارا پیراگراف نظر آتا ہے۔ اس سے پہلے بھی فقی، فریسی اور شرع کے عالم جو ہیں مسیح یسوع کے پاس بارہا آتے ہیں اور کئی طرح کے سوال و جواب کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک سوال یہ بھی کرتے ہیں کہ پہلا اور بڑا حکم کون سا ہے، اور دیگر باتیں کرتے ہیں۔ اور خداوند یسوع مسیح کے متعلق لکھا ہوا ملتا ہے 37ویں آیت میں، اس نے اس سے کہا کہ خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل، اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل سے، ساری طاقت سے کیا رکھ؟ محبت رکھ۔ عزیزوں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اگر آپ خروج کی کتاب 20واں باب پڑھے تو وہاں پہ 10 حکم نظر آتے ہیں۔ پہلے 4 حکم جو ہے وہ خدا سے ریلیٹ ہیں کہ خداوند اپنے خدا کا نام بے فائدہ نہیں لینا، خداوند اپنے خدا کو سجدہ کرنا ہے۔ اور پھر دیگر ہم دیکھتے ہیں کہ تو سبت کا دن پاک ماننا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ 4 جو پہلی باتیں ہیں، 4 جو پہلے حکم ہیں وہ خدا کے ساتھ
ملے ہوئے ہیں، جڑے ہوئے ہیں. اور اسی طرح باقایا 6 جو ہیں وہ انسانوں کے ساتھ. اور میرے لیے آپ کے لیے خداوند یسوع مسیح نے کہا ہے کہ پہلا اور بڑا حکم یہ ہے خدا سے محبت رکھ. اس کی طرح اس کی مانند دوسرا حکم یہ ہے کہ اپنے پڑوسی سے اپنے برابر اپنی مانند محبت رکھ. آپ کو بتانا چاہتا ہوں ساری شریعت کا دارالمدار ان 2 حکموں پہ ہے. اور اگر آپ آگے مزید دیکھیں تو لکھا ہوا ملتا ہے کہ ساری شریعت کی تعمیل جو ہے وہ محبت میں ہے. کس میں ہے؟ یعنی خدا سے بھی محبت کرنی ہے. اگر میں دعوے دار ہوں کہ خدا سے محبت کرتا ہوں تو میں خدا کی کلیسیا سے کیا کروں گا؟ محبت کروں گا. خدا کی کلیسیا کون ہے؟ کلیسیا انگلش میں الفاظ آیا ہے چرچ. چرچ بلڈنگ نہیں ہے. چرچ پتھروں اور دیواروں کا بنا ہوا گھر نہیں ہے. میں اور آپ مسیح کی کیا ہے؟ ہیکل ہے، کلیسیا ہے. اور کلیسیا کا وجود دینے والا مسیح ہے. کلیسیا کس سے منسلک ہے؟ مسیح سے. اور مسیح کس سے منسلک ہے؟ خدا سے. اگر ہم مسیح یسوع کے ہیں تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں میرا اور آپ کا اگر ڈی این اے چیک کریں گے، آر این اے چیک کریں گے تو پتا چلے گا یہ تو مسیح کے خاندان سے. آمین. اگر آپ مسیح کو چیک کریں گے تو پتا چلے گا یہ تو خدا سے ہے. اور ہمارا جو رشتہ ہے خدا کو ہم کیا کہتے ہیں؟ باپ. مسیح یسوع میرا اور آپ کا بھائی ہے. ارے ہم زمین پہ ہوتے ہوئے بھی ہم آسمانی ہیں. یہ بلاوا پاک بلاوا ہے. یہ بلاوا آسمانی بلاوا ہے. غور طلب بات ہے. میں اور آپ اپنی زندگی میں اسے اول درجہ دیں گے. عبرانیوں کا مصنف 3 باب کی پہلی آیت میں لکھتا اور کہتا ہے تم آسمانی بلاوے میں شریک ہو. کون سے بلاوے میں؟ کہیں گے میں آسمانی بلاوے میں شریک ہوں. آمین. ارے آپ زمینی نہیں ہیں، آپ تو آسمانی ہیں. آپ آسمان کی باتوں کی تلاش میں رہیں، راست بازی کی تلاش میں رہیں. آپ کا بلانے والا پاک ہے اور وہ خدا ہے. احبار کی کتاب اور اس کا 19واں باب 1 سے 2 آیت اور 15 سے 8 آیت یہی بیان کرتی ہے میں اور آپ خدا کے لیے. عزیزو بائبل مقدس مجھے اور آپ کو یہ سکھاتی ہے کہ میں اور آپ مسیح کی محبت کو جانیں، مسیح کی محبت کو پہچانیں. پہلا تسلیکیوں 4 باب اور اس کی 7ویں آیت میں لکھا ہے اس لیے کہ خدا نے ہمیں نہ پاکی کے لیے نہیں پاکیزگی کے لیے بلایا ہے. کس کے لیے بلایا ہے؟ ہاں. اگر میں اور آپ خدا سے کچھ چاہتے ہیں تو ضرور ہے کہ ہم اس بات کے دعوے دار ہوں کہ میری بلاہٹ آسمانی ہے، میرا بلاوا آسمانی ہے. پہلا پترس 1 باب کی 15 آیت میں لکھا ہے بلکہ جس طرح تمہارا بلانے والا پاک ہے سارے چال چلن میں پاک بنا. کس طرح؟ ہاں. 16ویں آیت میں لکھا ہے کیونکہ تم پاک ہو. میں اور آپ خدا کو دیکھیں کہ خدا پاک ہے، ہمارا بلانے والا، اس لیے وہ ہمیں بلاتا ہے اور پاکیزگی کی حالت میں بلاتا ہے. ہمارا بلانے والا جو ہے وہ کہتا ہے میں کیا ہوں؟ پاک ہوں. خدا پاک ہے. اور میں نے آپ کے سامنے اس بات کو رکھا ہے کہ میرے اور آپ کے اندر خدا کی محبت پائی جاتی ہے. جب میں خدا سے محبت کا دعوے دار ہوں تو خدا کی کلیسیا سے بھی محبت کا دعوے دار. رومیو 13 باب کی 10ویں آیت میں لکھا ہے اس واسطے محبت شریعت کی تعمیل ہے. اس واسطے محبت کیا ہے؟ یہ نہیں کہ کمپلیٹ ہو جاتی ہے. اور بائبل مقدس مجھے اور آپ کو سکھاتی ہے
کہ میں اور آپ بڑی سنجیدگی کے ساتھ اس بات کا اقرار کریں، اس بات کو جانیں کہ خدا کیا ہے؟ محبت ہے۔ یوحنا کا خط پہلا اور اس کے چوتھے باب کی 16ویں آیت میں لکھا ہے خدا محبت ہے۔ خدا کیا ہے؟ خدا کیا ہے؟ خدا محبت ہے۔ اور کرنتھس کی کلیسیا کو لکھتے ہوئے پہلا کرنتھیوں 13ویں باب میں پولس رسول کہتا ہے اگر میں آدمیوں اور فرشتوں کی زبانیں نہ بولوں، اگر میں آدمی اور فرشتے کی زبانیں بولوں اور محبت نہ رکھوں تو میرے لیے آپ کے لیے خدا چاہتا ہے کہ ہم خدا کو رکھیں اپنی زندگی میں۔ کس کو رکھیں؟ کرنتھس کی کلیسیا کو لکھتے ہوئے پولس رسول یہی کہتا ہے کہ اگر میں محبت نہ رکھوں، یعنی کہ اگر میں خدا نہ رکھوں تو میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا تم نے نہیں بلکہ میں نے تمہیں کیا کیا ہے؟ چھوڑ دیا۔ میرا اور آپ کا بلاوا آسمانی بلاوا ہے، میرا اور آپ کا بلاوا یقینی بلاوا ہے، کیونکہ اس نے خود کہا ہے یوحنا کے بارے میں بات سننی آتی ہے کہ تم نے نہیں بلکہ کس نے چنا ہے؟ میں نے چنا۔ میں اور آپ اگر یہاں پہ موجود ہیں تو یہ خدا کا چناؤ ہے۔ میں اور آپ اگر خدا کی حضوری میں آتے ہیں تو یہ اس کا چناؤ ہے۔ آئیں اپنے بلاوے کو حقیر نہ جانیں، اس نے مجھے اور آپ کو چنا اور مقرر کیا ہے، اس لیے کہ میں اور آپ اس کی محبت میں پروان چڑھیں، اس کے لیے کچھ کر دکھانے کا سبب اور وسیلہ بنے۔ عزیز و بھائی اور مقدس ہمیں سکھاتی ہے خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے حکموں پر کیا کرو گے؟ عمل کیسے کوئی کر سکتا ہے؟ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو، محبت میں حکم نہیں رہ جاتا۔ محبت ایک ایسی چیز ہے اس میں ہوتا ہے کہ کیا وہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، وہ حکم نہیں، وہ تو محبت کا نام ہے۔ اسی طرح میں اور آپ خداوند اپنے خدا سے اس بات کا اظہار کریں کہ میں اور آپ خدا کو اپنی زندگی میں نہیں ہوئے۔ عزیزو مسیح یسوع میرے لیے اور آپ کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتا ہے، اور اس نے فرمایا کہ اگر تم ایک دوسرے سے محبت رکھو گے تو لوگ جانیں گے کہ تم میرے کیا ہو؟ شاگرد ہو۔ تم کیا ہو؟ میرے شاگرد ہو۔ ایک میں ایگزامپل دوں گا۔ پرانے زمانے میں جو گاڑی ہوتی تھی اس کی طرح فرنٹ کا ایک ہی وہ پھٹا ٹائپ ہوتا تھا، وہ جو گیئر وغیرہ ہوتے تھے وہ اس کے اندر اسٹیئرنگ صبح سنیے کا بس کلوز کر دیا۔ تو میاں بیوی دونوں بیٹھے ہوئے تھے، لانگ ڈرائیو میں جانے والے تھے، تو کیا ہوا جا رہے جاتے جاتے بڑا خوشگوار میں مصروف ہوتے ہوتے بیگم کو کوئی بات نہ خوشگوار لگی، پہلے تو بڑی باتیں کر رہے ہیں، ایکشن کر دی، ادھر سے بیگم کا دھیان ہٹ ہی نہیں رہا، چور نہ کر پتہ نہیں کیا بات کہہ رہی تو ادھر کھڑکی کی طرف اتفاق سے کھڑکی کی طرف۔ پہلے تو سب کچھ سرسبز دکھائی دے رہا ہے، سب کچھ ہریالی ہے ہریالی ہے، لیکن کچھ ہی سمے کے بعد وہ الفاظ بدلنا شروع ہو گئے۔ پہلے تو ہنی بنی ہے، ہنی مینس شہد لگا لو ہیں، تھوڑی دیر میں دیکھتے ہیں کہ وہی ہریالی ویرانی میں بدل گئی۔ چونکہ سفر لمبا تھا، شوہر ہاں ہم کرتا رہا بیچارہ۔ کچھ دیر کے بعد اس نے کہا ہم اس قریب بھی پہنچنے والے، ہوٹل بھی آنے والا، ہم آئس کریم بھی کھائیں گے اور جو کچھ بھی ہاں میں ہاں ملائی، اور ایسے وہ سب کچھ حالات اور واقعات بدل گئے، اور پھر سے وہ کیا ہو گیا؟ ریلیشن قائم ہو گیا۔ خدا وہیں پہ ہے، خدا محبت ہے، خدا اپنی محبت کا انکار نہیں کرتا۔ میں اور آپ مسیح کی کلیسیا ہوتے ہوئے، مسیح کی دلہن ہوتے ہوئے اس لمبے سفر میں ہمارے تغیرات بدلتے رہتے ہیں، ہمارے حالات اور واقعات بدلتے رہتے ہیں، خدا نہیں بدلا۔ اس بدلتی دنیا میں میرا اور آپ کا خدا لا تبدیل خدا ہے۔
वो कल भी मोहब्बत करता था, वो आज भी मोहब्बत करता है। मैं और आप दुआ करें या ना करें, वो मोहब्बत करता है। मैं और आप उसे प्यार का इजहार करें या ना करें, वो आज भी कहता है मैं तुझसे प्यार करता हूँ। आए अपनी आंखों को बंद करो और कहें आई लव यू, आई लव। आए अपने कदमों पे खड़े हो जाए और उससे कहने वाले हो, आए सब कदमों पे खड़े हो जाए, अपनी मोहब्बत का इजहार कीजिए। अगर हम बेवफा हो भी जाए तो भी वो वफादार खुदा है। वो मुझे और आपको अपनी बादशाही से नहीं निकालने वाला। अगर जे आदम की जिंदगी में गुनाह आ भी गया तो भी खुदा ठंडे वक्त में मुकर्रर वक्त पर आ मौजूद हुआ। खुदा आता है, खुदा आया है, खुदा आएगा। आए हम अपने आप को सरेंडर करें। हाँ खुदावन तू मुझसे प्यार करता है, मैं भी तुझसे प्यार करती हूँ, मैं तेरी कलीसिया हूँ। आए अपने आप को उसके सामने पेश करें। खुदावन तू कल भी मुझसे मोहब्बत करता था, तो आज भी मुझसे मोहब्बत करता है। हालात और वाक़यात कैसे भी क्यों ना हो जाए, तू आप अपना इनकार नहीं करता। खुदावन तेरे शुक्रगुजार हैं, खुदावन हम तेरे शुक्रगुजार हैं। खुदावन मुकाशवा की कलीसिया में लिखते हुए अपने बंदा की मार्फत फरमाते और कहते हैं, दरवाजा मैंने तेरे लिए खोल रखा है। मोहब्बत से कि तूने मेरा नाम लिया है। मैं यीशु हूँ, मैं तुझको लेने बादलों पे आने वाला हूँ। ओ खुदावन तेरा शुक्र हो। आए अपने आप को उसके सामने पेश करें। मैं और आप हो या ना हो, खुदा मौजूद है। खुदा अपने मुकर्रर वक्त पर आ मौजूद होता है। अजीजों, खुदा ने मुझे और आपको पाकीज़गी के लिए बुलाया है। वो कलीसिया से कहता है तूने पहली सी मोहब्बत छोड़ दी। आज भी उसका प्यार यकसा है, उसका प्यार ला तब्दील है। कलीसिया की हालत कैसी भी क्यों ना हो, उसका प्यार तब्दील नहीं हुआ। वजह और सबब यह है खुदा मोहब्बत है। अगर खुदा ही बदल जाए तो वो कैसी मोहब्बत है। खुदा नहीं बदलता। इसलिए तो रूमियों का मुसन्नफ कहता है, नेक आदमी के लिए, रास्तबाज के लिए मुश्किल से को जान देता है। जब हम गुनाहगार ही थे तो ऐन मौका पर मसीह हमारी खातिर हुआ। अजीजों, खुदावन मुझसे और आपसे यही तवक्का करता है कि हम मुशर्रफ की तरह वापस लौट आए। वो कहते हैं आ बेटे घर लौट आ बेटी घर लौट आ। वो तो आज भी बाहें फैलाए खड़ा है, वो आज भी हमसे प्यार करता है। दुआएं के साथ हम मिलकर कोई दुआ कोर्स बनेंगे। आए खुदा के मज़बा पे वापस उसकी बाहों में अपने आप को दे दें। उसके आप खरीदे हुए हैं, वो आपकी जिंदगियों में है। पहला कुरिन्थियों 3 बाब की 15वीं और 16वीं आयत में यही लिखा हुआ मिलता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मक़दस हो, तुम हैकल हो, तुम चर्च हो। पहला कुरिन्थियों 6 बाब की 17वीं से 20वीं आयत में यही बात लिखी होती है, तुम अपने नहीं आए सब कहने वाले हो। रूह कुदस शफायत करता है, यकीन मानिए आपकी रूह के साथ मिलके। मेरी सोचों में
खुदा का बेटा यीशु आया और अब वो बादशाही में है। मैं और आप भी बादशाही की तरफ जा रहे हैं। वो मेरे लिए और आपके लिए जगह तैयार कर रहा है। वो अनकरीब आने वाला है और हम हवा में उड़कर इसका इस्तेमाल करने वाले हैं। बाइबल मुकद्दस बयान करती है 2 लोग होंगे, उनमें से एक ले लिया जाएगा और एक छोड़ दिया जाएगा। वो आप हैं जो ले लिए जाएंगे, वो आप ही हैं जिनके लिए खुदा यीशु मसीह वापस आता है। वो सीधा आमद जो है वो आप लोगों के लिए है और आप हवा में उड़कर उसका इस्तेमाल करने वालों में शामिल होंगे। वो लोग जो रह जाएंगे, वो लोग कहेंगे ऐ टीलों और पहाड़ों हम पर गिर पड़ो, बरा के गजब से बचा लो। बाइबल मुकद्दस बयान करती है जिन्होंने उसे छेड़ा था वो भी उसे देखेंगे, लेकिन मैं और आप उसकी बादशाही में उसके साथ होंगे। आए अपने आप को उसके सामने फिर से पेश कर दें कि 1000 साल बादशाही मेरे लिए है। जो 1000 साल बादशाही में दाखिल होता है वो अवधि बादशाही में भी दाखिल होता है। आज वक्त है कि अपना नाम किताब हयात में लिखवाने का। आज वक्त है बर्रा की किताब हयात में नाम लिखवाने का। कल वो वक्त आएगा, वो लोग दरवाजे में दस्तक देंगे, लेकिन मैं और आप तो बादशाही में शरीक हो चुके होंगे, हमें दस्तक देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। खुदावंद हम तेरे शुक्रगुजार दुआ करता हूँ कलीसिया के जो लोग ऐ खुदावंद खानदान के नहीं आ सके, उनकी वीकनेस को, कभी कमजोरियों को दूर कर। बीमारियां जाती रहे, कभी कमजोरियां यीशु के नाम से जाती रहे। शिफा हो जाए, मुआवजा हो जाए, बहाली आ जाए, खुशहाली आ जाए, शादमानी आ जाए, बेबरकती जाती रहे, बेरोजगारी जाती रहे, बेबसी जाती रहे, नाउमीदी जाती रहे। तो हमारी जिंदा उम्मीद है, तो हमारा जलाल वाला ईमान है। हाँ खुदाम बे औलाद लोगों के लिए औलाद को देखते हैं, बेरोजगारों के लिए रोजगार को देखते हैं, ना उम्मीद लोगों के लिए उम्मीद को देखते हैं, बेबस लोगों की तू ही तो उम्मीद है। हम अपनी आंखें और अपना दिल बराबर तेरी तरफ लगाएंगे। हमारी सोचों और ख्यालों में तू है, हमारे दिल के इरादों में तू है। तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। इस जगह के लिए तूने हमारे लिए मुकर्रर किए, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। इस जगह के लिए बरकत चाहते हैं, इस जगह के लिए बरकत चाहते हैं। और जो भी अपनी दरख्वास्त लेके आता है वो यीशु के नाम में, वो यीशु के नाम में अपनी ब्लेसिंग को यहाँ से लेके जाता है, क्योंकि तू नामुमकिनात का खुदा है। खुदा हम तेरा शुक्र हो, खुदा हम तेरा शुक्र हो। फिर से दुआ करता हूँ जिन्होंने मैसेज के जरिए, फोन कॉल के जरिए दुआ का कहा है, व्हाट्सएप के जरिए, मैसेंजर के जरिए, कमेंट्स बॉक्स में खुदावन हमें प्रेयर रिक्वेस्ट दिए, सबको तेरे मज़बा पे लाते हैं। और दुश्मन की सारी दुखते, सारी ताकतें जो तेरे लोगों के खिलाफ हैं, रात के पहरों में डिस्टर्ब करती हैं, परेशान करती हैं, तन्हाइयों में, अकेलेपन में आपके दुश्मन शिकार करना चाहते हैं, उन्हें यीशु के नाम में हुक्म देता हूँ, जल के राख हो जाए, भस्म हो जाए और निकल जाए यीशु के नाम में। आउट इन द नेम ऑफ जीसस। सोचों में से जाता रहे, ख्यालों में से जाता रहे। हाँ खुदावंद यीशु के नाम में शिफा। हाँ खुदावंद गिल्टियां जाती रहे, रसोलियां जाती रहे, हर तरह का कैंसर जाता रहे, ब्लड प्रेशर हाई और लो नॉर्मल हो जाए, शुगर हाई लो नॉर्मल हो जाए, हर तरह का काला पीलिया जाता रहे, किडनी का इन्फेक्शन जाता रहे, लीवर का इन्फेक्शन जाता रहे, हार्ट बीट नॉर्मल हो जाए। हाँ खुदावंद स्टमक की प्रॉब्लम जाती रहे, सर के बालों से लेके पांव से नाखूनों तक ले, जिनके पास अपना घर नहीं, उन्हें अपना जाती घर दे। हर तरह
ہاں خداوند جو لوگ اپنے گھروں کا دروازہ کھولتے ہیں ان کے لیے برکت برکت اور برکت کی دعا چاہتا ہوں. کسی نعمت برکت کی کمی نہ ہو. خوشیاں مانگتا ہوں. تو نے فرمایا جہاں کہیں تو جائے گا میں تیرے ساتھ ہوں. ہاں خداوند تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں. ان خاندانوں میں سے بیماریاں جاتی رہتی ہیں تیرے پاؤں کا تلوا ٹکتا ہے اور دشمن اس گھر میں سے نکل جاتا ہے. بدروہیں نکل جاتی ہیں. جادوگروں کا سارا علم بھسم ہو جاتا ہے کیونکہ یسوع آ جاتا ہے. خداوند تیرا شکر ہو یسوع کے نام میں آمین. خداوند یسوع نے ہمیں سکھایا ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے تیرا نام پاک مانا جائے. تیری بادشاہی ہے تیری ملکیت آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی. ہمارے ہمیں روز کی روٹی آج ہمیں دے جس طرح ہم اپنے قرضہ رو بخشیں ہمارے قرضہ بخش اور ہمیں سنائش بلکہ برائی سے بچا کیونکہ بادشاہ قدرت جلال تیرے. آمین. اب ہمارے کلام یسوع کا فضل خدا باپ کی محبت باپ کی رفاقت حاضر جماعت کے ساتھ اور تیری قوم یہودی بنی اسرائیل کے ساتھ اب سے مجھے آمین. خدا باپ بیٹے اور روح القدس